نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے یہاں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا. فلاح دارین کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی گزرے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو، اور یہ مومن کی زندگی کا مقصود بھی ہے. جو لوگ آخرت کا تصور نہیں رکھتے تو ان کے ہاں تو یہی زندگی ہے، اگرچہ ان کی بھی آخرت کی زندگی ہے لیکن وہ اسے نہیں مانتے اور وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی بہتر سے بہتر بنانے کے خیال میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی لذتوں سے متمتع ہونے کی کوشش کی جائے چونکہ یہی سب کچھ ہے. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. لیکن ہم چونکہ آخرت کا واضح تصور رکھتے ہیں اور ہمیں یہ تصور ہماری شریعت نے دیا ہے، تو اس لیے ہماری آرزو یہ ہے کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو. اچھا، آخرت کی بہتری کے حصول کے لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کو مشقتوں میں ڈالنا پڑتا ہے اور ترک دنیا کے بغیر آخرت حاصل نہیں ہو پاتی. بڑے بخشو رشی فاقہ مستیاں کرتے رہے اس لیے کہ ہم آخرت کو پا لیں.
کسی نے ساری زندگی لباس نہیں پہنا، کسی نے ساری زندگی اچھے کھانے نہیں کھائے، کسی نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ بدھ کہتا ہے عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ چوزے کی طرح کمزور تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی اور وہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ لہذا بہت ساری مصیبتیں ہیں، آلام و مصائب ہیں، مشکلات ہیں، حالات کی تلخیاں ہیں جو مجھے توڑ رہی ہیں، اور میری جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں اسی سبب سے ہے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ بظاہر بڑی خوبصورت بات دکھائی دے رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی تحسین نہیں کی، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنات عطا کر دے، آخرت میں بھی اچھائیاں ہی عطا کر دے۔ تو دونوں جہانوں کی بہتری، دونوں جہانوں میں حسنات کا حصول، برکات کو سمیٹنا، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اب میں اور آپ جب یہ چاہتے ہیں ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو، ہماری وہ دنیا بھی اچھی ہو، ہماری برزخ بھی اچھی ہو، ہماری قبر بھی خوبصورت ہو، حشر کے دن بھی رحمتوں کے سائے تلے ہوں، نزا کے اوکھے ویلے بھی حضور کا دیدار ملے، دنیا میں بھی عزتیں پائیں، سرخرویاں نصیب ہو، آبرویں ملے، کوئی کمی نہ آئے، فراوانیاں اللہ نصیب کرے، اور ہماری زندگی میں طمانیت کا نور ہو، قلب کو سکون نصیب رہے، تو یہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نصاب دیا۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہیں۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جن کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے۔ بعض اوقات ہم شکوے کی زبان کھولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں، ہمارے پاس یہ بھی نہیں، ہمارے پاس یہ بھی نہیں، لیکن شکر کی زبان کھولیں کہ سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اس دنیا پہ حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مسلمان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے، اور جسے دنیا میں بھی عزت ملی، آخرت میں بھی آبرو ملی، یعنی ایمان نصیب ہوا اور آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوا، وہ کامیاب شخص ہے، وہ بامراد شخص ہے۔ اس لیے ہمیں یہ میسر دولت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی چرخ پہ جھولے، ہوا میں اڑے، پوری دنیا کی عزتیں اس کی باج گزار ہوں، جہاں چاہے گھومے پھرے، دولت کی فراوانی ہو، عیش و عشرت کی کائنات آباد کیے ہوئے ہو، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغا نہیں ہے، کوڈی مل نہیں ہے اس کا، اور ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی کچھ میسر ہے، کبھی کچھ میسر نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی پورا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور چھت بھی سر پہ پوری نہیں ہے، بارش آتی ہے تو چھت ٹپکتی ہے، معاشرے میں اسے جانتا بھی کوئی نہیں ہے،
لیکن اس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، وہ خوش بخت شخص ہے۔ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ دولت عطا کی ہے، یہ محض اس کا کرم ہے۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ ہمارے بخت کہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ہم آغوش مادر میں تھے کہ ہمارے والد گرامی مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے یہی مبارک دی نا کہ تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، خوش نصیب سمجھے، اس لیے کہ اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے شخص بھی یہ دولت حاصل نہ کر پائے۔ یہ آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور پتھر کے بنے مادو کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ ان کی عقل و بینش، ان کا فہم و ادراک، ان کی عقل و خرد کیا انہیں بتا نہیں رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، تیری حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں، فہم نہیں، تو اتنی بھاری بھرکم ڈگریوں کے باوجود اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہے۔ لیکن یہاں سیدھا سادہ بچہ بھی اللہ کے تصور میں، اس کی یاد میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ ماہ صیام آ رہا ہے تو وہ شوق میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تو جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو گرمی کی شدت سے پھول جیسے بچے کملانے لگ جاتے ہیں، تو مائیں ہوتی، تو مائیں کہتی ہیں پتر یہاں اندر آ کے پانی پی لو، تمہارا چڑی روزہ ہو جائے گا۔ تو میں نے دیکھا بچے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو 8-8 سال کے بچے، 9-9 سال کے بچے، 6-6 سال کے بچے اور بیٹیاں اس تصور میں ہوتی ہیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی جو بت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، لیکن یہ 7-8 سال کے بچے کو شعور ملا ہے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا۔ تو ہمیں جو ایمان کا نور ملا ہے اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ ایمان نہ ملتا دنیا میں بھی دھکے تھے، آخرت میں بھی دھکے، دنیا میں بھی رسوائیاں، آخرت میں بھی رسوائیاں۔ دیکھو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ انڈیا میں چلے جائیں، بات ان کی چھڑ گئی ہے، چلو ان پہ ہی کرتے ہیں۔ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہے ہیں، اس کو چسکیاں لے لے کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں کہ یہ گاؤ ماتا کا تبرک ہے۔ ان کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، تو ناپاک چیز کو یہ خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ تو ایمان کا نور ہے تو پانچے پہ اگر چھینٹا بھی پڑ جائے تو اتنی دیر تک قرار نہیں ملتا جب تک اس کو ہم صاف نہیں کر لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے جو نصیب کیا ہے۔ تو ناپاک چیزیں انہیں دنیا کے اوپر بھی لینا پڑتی ہیں اور آخرت کی رسوائیاں الگ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ جہنم کے اندر جو جہنمیوں کے بدن پہ زخم ہیں ان کی پیپ ان لوگوں کو پلوائے گا جو دنیا کے اوپر شراب پیتے ہیں، یہ ان کو پینا پڑے گی اور یہ اذیت ان کو سہنا پڑے گی، وہ اتنی بدبودار ہوگی۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اور اگر وہ ڈال دیا جائے احد پہاڑ پہ تو اس کی حدت اور گرمی سے احد پہاڑ پگھل جائے۔
تو یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جو ناپاک چیزیں اس دنیا کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایمان کی برکت سے پاک رکھا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ نماز کو آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا. اور پھر کیفیت نماز حدیث احسان میں بیان کی گئی کہ حضور نے فرمایا تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت قلب حاصل نہیں ہو پائی تو اتنی کیفیت تو بہرحال ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب انسان اس تصور میں ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر سجدے کی کیفیت بھی نصیب ہوتی ہے، سجدے کا حظ بھی آتا ہے، لطف بھی نصیب ہوتا ہے. تو یہ کیفیت کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اسے دیکھ رہا ہوں، چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خواص کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے رب کے جلووں میں کھو جائیں نماز میں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کائنات بولے کبھی کی بات کرتے ہو؟ لم اعبد ربا لم اراہ، میں جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا ہوں. تو یہ کیفیت کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ کیفیت تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ یقین جم جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر زندگی کتنی نہال ہو جاتی ہے اور کس قدر زندگی میں نور برسنے لگتا ہے. یار ماں بچے کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ استاد پیار سے دیکھے اپنے شاگرد کو تو پھر شاگرد کی کیفیت قلب کیا ہوتی ہے؟ مرشد دیکھ لے مرید کو پیار سے محبت سے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اور اگر کسی کو رب دیکھ رہا ہو پیار سے تو پھر نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ یقین اگر جم جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت خشوع کی کیفیت ہے. حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہاری رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اللہ اکبر، کیا نماز ہے ان کی! جب سجدے میں ہوتے ہیں، جب قیام میں ہوتے ہیں، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں برس رہی ہیں سجدے سے ساری نہ اٹھائے. اللہ اکبر. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بےہودگیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے وقت کے قدردان ہوتے ہیں، ایک ایک ساعت کا محاسبہ رکھتے ہیں، ایک ایک لمحہ منظم اور مرتب گزارتے ہیں. آوارہ زندگی یہ مومن کی زندگی نہیں ہے. چائے والے کھوکھے پہ بیٹھا تو 6 گھنٹے وہاں کاٹ دیے، حمام پہ بیٹھا تو 3 گھنٹے ادھر گزر گئے، وہ باہر کسی نے چارپائیاں بچھا کر کے وہاں تماشا لگا لیا، بندریا کا تماشا لگ گیا تو 2 گھنٹے وہاں دیکھتے گزر گئے، وہ سائیکل چلانے والا آ گیا ساری رات وہاں گزار دی. وہ میاں مقصد ہے تمہاری زندگی کا کوئی؟ اپنی زندگی کو لغویات سے پاک بناؤ، با مقصد زندگی بناؤ. یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے، دوسری مرتبہ نہیں دینی. اس کی ایک ایک سانس با مقصد ہو، اس کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہو. پیار بانٹو، انسانیت کی عزت و تکریم کا ماحول پیدا کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو، اپنے دل کو یاد الہی سے آباد کرو. جب رب کا نمائندہ اذان دے پکارے نماز کے لیے بھاگ کے مسجد میں چلے جاؤ، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، تلاوت میں، لیٹتے اٹھتے کروٹوں کے بل رب کی یاد میں اپنی زندگی گزارو. اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزارو، ایک ایک سانس تمہاری با مقصد گزرنی چاہیے. حضرت ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا. یہ وہ ہے جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
6 लाख हदीसें ज़ुबानी याद हैं। ये लोग कितनी मेहनत करके हुजूर के फरामीन को याद करते रहे। तो कहा कि 6 लाख हदीसें मैंने हुजूर की ज़ुबानी याद की हैं। मैं और आप अपना मुहासबा करें, अगर सारी जिंदगी में हमें 6 हदीसें भी याद नहीं हैं, सिर्फ 6 हदीसें भी, तो फिर हम कहां खड़े हैं। उन्हें 6 लाख हदीसें हुजूर की ज़ुबानी याद। कहते उन 6 लाख अहादीस का मैंने खुलासा तैयार किया तो मेरे पास रह गई 4000 हदीसें। ज़ुहद, मनाकब, फ़ज़ाइल, कसस और पिछली उम्मतों के तज़कार पर मुश्तमिल अहादीस को मैंने अलग किया तो बाकी बची मेरे पास 800 हदीसें। ये वो हदीसें हैं जिनसे अहकाम शरइया साबित होते हैं। कहते हैं उन 800 अहादीस रसूल का मैंने एक और खुलासा तैयार किया तो मेरे पास रह गई सिर्फ 4 हदीसें। और उन 4 अहादीस के बारे में वो कहते हैं असासुल इस्लाम है, इस्लाम की जड़ हैं, इस्लाम की बुनियाद है। उन अहादीस में से एक हदीस ये है, मिन हुस्ने इस्लामिल मर्ए तर्कुहु माला यानी है। मेरे हुजूर ने फरमाया किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर बेमकसद काम को छोड़ दे। मैं और आप अपनी जिंदगी में देखें कि बेमकसद काम क्या है, उनको तर्क कर दें। आज जब यहां से लौटें घर सोने लगे तो सारे दिन के कामों की फहरिस्त बनाएं। कहां कहां गए, किस किस से क्या क्या बात की, क्या क्या काम किए, कहां बैठे, कहां उठे, कहां क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ आज के दिन की फहरिस्त बनाएं। फिर उसमें देखें कि कौन से काम थे कि अगर ये मेरी जिंदगी में ना होते तो अच्छा था, उनको फिर काटते जाएं। कल फिर गुजारें, ये तय करें कि जो आज काटे हैं ये कल नहीं करेंगे। तो कल फिर जो काम आप करेंगे अपने मामूल के मुताबिक शाम को फिर फहरिस्त बनाएं और जो बेमकसद काम होंगे उनको काटते जाएं। परसों फिर, तरसों फिर, 7 दिन मुसलसल यूं करें, 8वें दिन आपको जिंदगी गुजारने का मजा आने लग जाएगा। कहते हैं जी वो समझ नहीं आती, टेंशनों ने मार दिया है, हाल बुरा हो गया है। मैं आपको कोई 10 साल का पीरियड नहीं दे रहा, 7 दिन का अरसा दे रहा हूं। अमल आपने करना है। मेरे हुजूर का फरमान है किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर बेमकसद काम को छोड़ दे। बेमकसद कामों को छोड़ेंगे तो फिर जिंदगी की मकसदियत सामने आ जाएगी, फिर जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने फकीरों से 2 बातें सुनी हैं और उन्होंने मुझे जिंदगी में बड़ा नफा दिया। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन उनकी 2 बातें जो सुनी मैंने तो उन्होंने मुझे जिंदगी में बड़ा नफा दिया। चूंकि जो अल्लाह वालों की बातें होती हैं ये बातों की इमाम होती हैं और चूंकि ये उनकी जिंदगी और उनके तजुर्बात का निचोड़ होता है, इसलिए इनकी सोहबत में बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत बिशर हाफी के पीछे दौड़ते थे तो किसी ने कहा कि आप इतने बड़े शख्स हो के इस फकीर से क्या तलाश करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है बिशर उस रब को जानता भी है। तो इन लोगों की बातें बातों की इमाम होती हैं, खुशबू देती हैं इनकी बातें। अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर हैं अहलुल्लाह की बातें। तो फरमाते हैं फकीरों की 2 बातों ने मुझे बड़ा ही नफा दिया। एक ये अल वक्तो सैफुन कातियुन कि वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। अब तुम्हारी मर्जी है, वक्त को तुम काटते हो या वक्त तुम्हें काटता है। चाय के खोखे पे बैठे होते हैं तो वक्त हमें काट रहा होता है, हमाम पे बैठे होते हैं तो वक्त हमें काट रहा होता है। इसी तरह हम वक्त कब काटते हैं, इस वक्त को आप काट रहे हैं, वक्त को आप गुजार रहे हैं। चूंकि आपकी गिरफ्त है इस वक्त पर और आप वक्त के बदले में अल्लाह के कुरान का दर्स सुन रहे हैं।
تو پھر وقت کو آپ کاٹ رہے ہیں نا. تو کہا کہ ایک تو اس بات نے مجھے بڑا درس دی، فائدہ دیا. دوسری بات فقیروں کی جس نے مجھے بڑا نفع پہنچایا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں لگا دے گا. مشغول کر دو اپنے آپ کو اچھائی کے کاموں میں. جب آپ اچھائی کے کام میں مشغول ہوگے تو پھر برائی کے کام کے لیے وقت نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اچھائی کے کام میں مشغول نہیں ہوں گے تو پھر برائی کے کام کے لیے وقت مل جائے گا. غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ پتہ نہیں نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں، ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر تو تانا بانا بن لو اپنے اطراف میں کہ تم اس نیکی کے ماحول سے نکل ہی نہ پاؤ. ہر وقت خیر کی راہوں پہ صبح شام دوپہر رات، تاکہ تم فضولیات میں اپنا وقت نہ گزار سکو. تمہارے پاس با مقصد کرنے کے اتنے کام ہوں کہ فضول وقت کے لیے تمہارے پاس جو ہے فضول کام کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے. تو اپنے آپ کو لغویات سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو لغویات سے بچاؤ. ان من جملہ لغویات میں سے ایک بہت بڑی لغو چیز دور موجود میں یہ سوشل میڈیا ہے. اس وقت ساری رات لوگ سوشل میڈیا پہ کھیلتے گزار دیتے ہیں اور قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں. ایک عرب عالم کہتا ہے کہ میں جب پچھلے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہوں کہ وہ پوری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے اور ایک رات میں انہوں نے قرآن ختم کیا ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کیسے کر لیتے ہوں گے. لیکن آج میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ ساری رات نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ جس طرح ان کا شوق ان کو ساری رات نیٹ پہ بٹھائے رکھتا ہے، ان کا شوق ان کو ساری رات قرآن کی تلاوت میں لگائے رکھتا تھا. ان کا شوق اپنا تھا، ان کا شوق اپنا ہے. شوق ہو تو پھر راتیں بیت جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے اپنے وقت کی قدر کرو اور اپنے وقت کو برباد نہ کرو. ایک لمحے کی قدردانی سیکھو. تو یہ جو دنیا آخرت میں فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہ ان کی نشانی بتائی. والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں. وہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ اگر ہم نکالنا شروع کر دیں نا اپنی زندگی سے لغویات کو، تو وہ کہتا ہے کہ ایک جو ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو ہور سنا، تو کہا کہ آدھا وقت تو اس سے بچ جائے گا. بات تو 1 منٹ کی ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد ہور سنا، وہ ہور کوئی ادھر کی سناتا ہے، کہتا ہے ہور سنا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا 15 منٹ روزانہ جو ہے وہ ہور سنا پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ زندگی سے ہور سنا نکال دیں تو بہت کچھ سننے کو مل جائے گا اور روح کو بڑی تازگی ملے گی. اسی طرح بہت سارے امور ہیں ہمارے جو لغویات سے تعلق رکھتے ہیں. تو اپنے وقت کی قدردانی سیکھیے اور ایک لمحے کی حفاظت کیجیے. والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور ان لوگوں کی جو فالح لوگ ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اپنے اموال کی پاکیزگی کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، مالوں کو ستھرا کرتے ہیں زکوٰۃ سے. اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ سے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اگرچہ ہمارا کیلکولیٹر یہی کہتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 نکال دیے تو باقی 97.5 رہ جائیں گے. لیکن حضرت ابو کبشہ الانماری سے مروی روایت ہے، میرے حضور نے قسم کر کے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو راہ خدا میں آپ جتنا دو گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا کرے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. یہ ماہ صیام آ رہا ہے، رمضان المبارک. لوگوں کی افطاریاں کرواؤ، غریبوں کی مدد کرو، دکھیوں کے کام آؤ، مدارس دینیہ کے معاون بنو اور اللہ کے دین کے لیے کوشاں ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے رزقوں کو پاک کرو. دولت کی محبت، دولت کا پیار برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت.
وہ اموال جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں انسان پر مسلط ہوں گے. وہ مال مسلط ہو جائے گا سانپ کی صورت میں، اور اس کی پیشانی پر اعضائے بدنیہ پر ڈنگ مارے گا اور کیا کہے گا؟ آنا مالوں کا آنا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو، کامیاب اور بامراد زندگی کا تصور ابھرے گا. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی پارسائی کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں، شرم گاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی آبرو لٹنے نہیں دیتے، اپنی ناموس کا پہرا دیتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. وہ آوارہ منش لوگ نہیں، دل پھینک لوگ نہیں ہوتے جو فالے ہیں کہ جہاں مرضی دل پھینک دیا، لٹ گیا اور سب کچھ لٹا دیا، آبرو بھی برباد کر دی. بلکہ وہ اپنی عصمت کے پہرے دار ہوتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی زندگی ہے. وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. بہت سارے گناہ ان دو اعضائے بدنیہ کے ہیں، ان کی پاکیزگی کی کوشش کیجیے. اور جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں پارسائی کے ساتھ گزارتا ہے، میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اس کے ذکر میں پارسائی کے ساتھ اپنا وقت کاٹا. امام یافعی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں روض الریاحین میں ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت، تہجد کے سجدوں سے اس کی آنکھیں بھی بڑی روشن تھی، اس کا چہرہ بھی بڑا تر و تازہ تھا. کپڑے کی دکان پہ ملازمت کرتا تھا. ایک خاتون آئی، اس نے کپڑا خریدا، نظر پڑ گئی اس نوجوان پہ تو فریفتہ ہو گئی. کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا. گٹھڑی بھاری ہو گئی تو مال کے دکان سے بولی کہ میرا سامان بھاری ہو گیا، اس نوجوان کو کہو ذرا میرے گھر تک چھوڑ آئے. مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہوا. اس نوجوان کو کہا جاؤ اس کا سامان اٹھاؤ اور اس کے گھر چھوڑاؤ. وہ نوجوان اٹھا کے چل پڑا. جب گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے دروازہ بند کر لیا، حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگی. اس نوجوان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے سنبھال کے رکھی ہے اپنی آبرو، اپنی عصمت کو کبھی لٹنے نہیں دیا، مجھے معاف کر دے، مجھے میرا راستہ چھوڑ دے. لیکن اس کے جذبات برانگیختہ تھے. اس نے کہا کہ نہیں، تجھے میری بات ماننا ہوگی. نوجوان سمجھا کہ یہ شیطان کا بڑا خطرناک روپ ہے. جب وہ ریشمی جال بچھاتا ہے تو بڑے بڑے اس جال میں پھنس جاتے ہیں. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں کہ ایام حرہ میں جب مدینے پہ یزید نے حملہ کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی، اور یزید کی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی کے ممبر کے ساتھ باندھے گئے. مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں اس کے گھوڑے لید کرتے رہے. 10,000 لوگ اس وقت جو ہے وہ شہید کیے گئے. جو بھی پکڑا جاتا اسے شہید کر دیا جاتا. حضرت سعید بن المسیب چونکہ آنکھوں سے نابینے تھے، یہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے لوگ اسے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے. فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ حال دیگر گوں ہے، ظہر کا وقت ہوگا تو کون بتائے گا، میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، عصر کا وقت ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، کون بتائے گا. مجھے یہ فکر تھی میری نمازیں نہ قضا ہو جائیں. بھاگم بھاگ پڑی ہوئی تھی. خیر میں روزہ انور کے قریب آ کے بیٹھ گیا. لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب بھی نماز کا وقت ہوا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی. 3 دن تک حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے. آنکھوں سے نابینے تھے اور 80 سال کی عمر ہے.
بیمار ہیں، بستر علالت پہ ہیں، تابی ہیں، 3 دن تک حضور کے ساتھ یوں نمازیں بھی پڑھی ہیں. کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اگر عورت کے روپ میں آئے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو تابی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 3 دن تک حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آنکھوں سے نابینا بھی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بستر علالت پہ ہے اور ہٹا کٹا پیر کہے کہ عورتیں میری ٹانگیں بھی دبائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اتنا تزکیہ ہوا ہے. جھوٹ بولتا ہے. نگہ باں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہ باں کی. رسول اللہ کا تابی ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، 80 سال کی عمر میں ہو، وہ بھی کہتا ہاں اگر عورت کے روپ میں شیطان آئے تو یہ بڑا خطرناک روپ ہے، اس کا میں ڈرتا ہوں اس روپ سے. تو یہ خطرناک روپ ہے. تو اس نوجوان نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے شیطان اور میرا سارا اثاثہ کمائی لٹ نہ جائے، جو تہجد کے سجدے جوڑے ہوئے ہیں میں نے، جو پچھلی راتوں کی آہیں اور سسکیاں ہیں، سب کچھ برباد نہ ہو جائے. تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے کہا کہ تم رکو میں ذرا واش روم سے آؤں. اندر گیا، اپنے ہاتھوں پہ پاخانہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا. جب باہر نکلا تو اس عورت نے دیکھا تو اس کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا. تو کوئی پاگل ہے، میں تجھے حسین سمجھتی رہی. جب وہ باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا میرے مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا. اور باہر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا. امام یافعی لکھتے ہیں جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کیا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. اپنی جوانیوں کو بچا کے رکھنا یہ امانت ہے کسی کی، اس تک پہنچانا. اپنی آبرو کو لٹنے نہ دینا، اپنی آنکھوں پر شرم و حیا کے پہرے بٹھانا، آوارگی سے زندگی نہ گزارنا، زندگی تقدس سے گزارنا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہا. جو لٹ گیا اس کے پلے باقی بچا کیا. تو عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا. والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں مگر جو ان کی بیویاں ہیں یا پھر ان کی ملک کی باندیاں ہیں. فإنہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان کے سوا کچھ اور کی چاہت کرے گا، بھاگے گا کسی اور سمت، تو وہ سرکش ہے، حد سے بڑھنے والا ہے. اس لیے اپنی عصمت کی جوہر کی حفاظت کرنے والا ہی سرخرو ہے، وہی کامیاب ہے اور وہی سربلند ہے. اور جو آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میرے جذبات جو ہے برانگیختہ ہیں، میں اپنی خواہشات کو کیوں پورا نہ کروں، کوئی کون ہو کہ مجھے روکے. وہ رسول کریم کا یہ بھی فرمان سن لے، من زنا زنی بہی ولو بہی تانے دارے ہی. حضور نے فرمایا جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہ کر لے. گندم از گندم برو گندم از گندم برو جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. گندم بو گے تو گندم کاٹ لو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے. آج کسی کی آنکھوں میں کسی کی بہن کے لیے شرم نہیں تو وہ مت سمجھے کہ میری بہن محفوظ رہے گی. کسی کی بیٹی کے لیے حیا نہیں تو وہ مت سمجھے کہ میری بیٹی محفوظ رہے گی. یہ تو ادھار ہے، چکانا پڑے گا. من زنا زنی بہی ولو بہی تانے دارہی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اگر معاملات میں اگر وہ ذاتی معاملے میں اچھے ہیں، عبادات میں خوبصورت ہیں، عصمت کے جوہر کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ معاملات دنیا میں وہ اچھے نہیں ہیں. اب وہ وعدہ کر لیں تو پھر نبھا کے دکھاتے.
عہد کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس امانت رکھے تو اس امانت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس امانت کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان 11 آیات میں نماز کا ذکر 2 بار آ گیا۔ پہلے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور یہاں فرمایا وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اگر خشوع کسی کو پیدا ہو نہ بھی سکے لیکن نمازوں کو چھوڑے نہ، یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا کہ وہ کیفیت پالے جو نماز کے اندر حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز جاری رکھے۔ محدث کچھوچ بھی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے سوال کیا، ہمارے تو سوال پیروں سے یہ ہوتے ہیں نا کہ میری مجھ دودھ نہیں دیندی تو میرا فلاں کام نہیں ہوتا، ہمارے تو مسائل ہی ہیں پیروں سے، اور پیروں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ تو یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا مرید سوال کرتا ذرا پوچھئے، کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں حاضر نہیں ملتا۔ یہ پیر سے مرید نے سوال کیا، اور پیر نے آگے جواب کیا دیا، سنیے پھر۔ محدث کچھوچ بھی فرمانے لگے بیٹے اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا جی اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو فرمانے لگے واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو، لطف نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، تو پھر لطف کے لیے تو نہیں پڑھتے، تم تو پھر رب کے لیے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ نماز کا لطف آتا نہیں تھا، اس بات کا لطف آ گیا، اب نماز کا بھی لطف آئے گا کہ رب کے لیے پڑھ رہا۔ تو اگرچہ نہ بھی حظ ملے، وہ خشوع کی کیفیت نہ بھی ملے، لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، نماز پھر بھی جاری رکھیں کیونکہ رب کا بلاوا ہے۔ کئی لوگ مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور کئی بندے بڑے ڈٹ کے کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا جی، تو میں کہتا ہوں تو کون ہے نہ پڑھنے والا، وہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں۔ اتنا نکما ہو گیا، اتنا نکما ہو گیا، اس نے نکال دیا، تیرا نام ہی کھاتے سے نکال دیا۔ جو جب صدا لگتی ہے، بلاوا لگتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس میں تو شامل ہی نہیں ہوتا، وہ تجھے بلائے اور تو آئے نا، بدبخت تو اتنا بد نصیب ہو گیا کہ تجھے بلاتا ہی نہیں۔ تیری سرکشیوں سے، تیرے تمرد سے اس نے کھاتے سے تیرا نام ہی نکال دیا۔ تو یہ وہ جس کو بلائے۔ لاہور اسٹیشن پہ گاڑی رکی نا تو ایک بوڑھا کلی سامان بابو جی کا اٹھا کے میکلوڈ روڈ کی طرف چل دیا جہاں بابو جی نے جانا تھا۔ راستے میں نوری مسجد پڑھتی ہے، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، کہا بابا جی میں نماز نہیں پڑھی۔ بابو جی تو ذرا آپ رکے میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ وہ اندر جا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب پڑھنی تو بابو جی نے بھی تھی لیکن وہ چونکہ بے نمازی تھے، تو خیر بابا جی تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بار بار اندر جھانکے تو بابا جی ابھی رکوع میں ہوں، ابھی قیام میں ہوں۔ خیر جب رکعتیں ختم ہوئیں، سلام پھیرا تو بابا جی تسبیحات فاطمہ بھی پڑھتے تھے، تو وہ تسبیحات پڑھنے لگے۔ تو اب اس کے صبر کا پیمانہ چل گیا، کافی دیر ہو گئی تھی کھڑے ہوئے۔ تو اندر جھانک کر کے وہ ٹوٹیوں والی جگہ پہ جا کے نا اندر منہ کر کے کہتا ہے او بابا آ بھی جاتے نو کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی۔ تو بابے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا اور ہنس کے کہا پتر جیڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہی۔ تو یہ وہ بلائے تو بندہ اندر جاتا ہے، ورنہ مسجد کے بعد میں نے جنازوں میں دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں جنازہ ہوتا ہے، مسجد کی ہمسائیگی میں فوتگی ہوتی ہے، وضو بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جنازے سے پہلے نماز یعنی 2 بجے نماز ہے، 2:15 بجے جنازہ ہوگا جی، فوراً نماز ظہر کے بعد ہوگا۔ تو سارے لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں کبھی اس گلی میں گھومیں گے، کبھی سگریٹ لے کے ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں گے۔ وہ میاں تم کدھر آئے ہوئے ہو؟ جی ہم نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں، فرض عین کی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ رب بلاتا ہی نہیں ہے؟ آؤ اس کے حضور سجدہ ریزیوں سے اپنے دل کی پاکیزگی کے سامان کرو، رات سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ 5 نمازیں پوری ہیں، اور اگر اللہ نصیب کر دے تو سحری کے اٹھنے کا مزاج بھی پیدا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جھنجھوڑتا ہے اللہ کی بندی اٹھ تہجد کے نوافل پڑھ لے، دن بھر کی تھکی عورت نہیں اٹھتی، تو یہ خیر اٹھ کے وضو کرتا ہے، واپسی آتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے، پیار ہو تو ایسا ہو،
شوہر بیوی کی محبت کا عالم دیکھیے، اسے پھر بھی گوارا نہیں ہوتا کہ میری بیوی سوئی رہی اور میں نماز پڑھوں، تو وہ چلو میں پانی لے آتا اور بیوی کے چہرے پہ چھڑک کے خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شوہر نماز پہ کھڑا ہے، تو وہ بھی جلدی سے اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے تو وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر کھڑا ہے، ایک طرف بیوی کھڑی ہے، کبھی وہ سجدے میں کبھی وہ سجدے میں، کبھی وہ قیام میں کبھی وہ رکوع میں۔ ایک طرف اللہ کی دہلیز کا بندہ ہے، دوسری طرف اس کی چوکھٹ کی باندھی ہے، سحری کا وقت ہے، نیم اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ریا کا تصور نہیں، کبھی بیوی پڑھ رہی ہے کبھی شوہر سجدہ کر رہا ہے۔ جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کوئی پیمانہ ہو تو ناپ کے بتاؤں، جتنی رحمتیں ان پر اترتی ہیں، اور پھر اللہ اس گھر میں کتنا چین دیتا ہوگا، کتنی طمانینت اترتی ہوگی، وہ گھر جنت کا نقشہ پیش کرتا ہوگا جس گھر میں صبح کا آغاز تہجد کے سجدوں سے ہوتا ہے، ادھر پو پھٹنے لگتی ہے، ادھر مصلے بچھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ 5 گانا نماز سے اپنی زندگی کو منور کرو، اس سے روشن بہتر نعمت آپ کے پاس کوئی نہیں جو اللہ نے اپنے حضور تمہیں جھکنے کی توفیقات سے مالا مال کر دیا ہوا ہے۔ تو خشوع کے ساتھ اس کے حضور نماز پیش کرو، اور اگر خشوع نصیب نہ بھی ہو کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، حفاظت ضرور کرو نماز کی، نماز پڑھتے رہو۔ اولئک هم الوارثون، کہا یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہیں؟ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے بھی ہمیشہ۔ جنت میں جا کے جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، لیکن پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جہنمیوں کو بھی ایک ہی امید ہو، موت آئے تو جان چھوٹ جائے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آ چکی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر صدمے سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جہنمی صدمے سے مر جاتے کہ اب تو موت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس جنت میں وہ رہیں گے بھی ہمیشہ۔ تو یہ جنت الفردوس ہے جو نصیب ہوتی ہے۔ میرا آپ سے، میں کوئی پرجوش خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دوں، لیکن یہ 11 آیات کا سادہ سا ترجمہ اور مختصر توضیح آپ کے سامنے رکھی ہے، میری صرف ہوم ورک کے طور پہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ 11 آیات سورہ مومنون کی ہیں، 18ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کو سونے سے پہلے آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی 3-4 دن مسلسل روز تلاوت ضرور کر لینا، اور پھر تنہا بیٹھ اس پہ غور و فکر کرنا۔ صرف چند دن آپ یہ مشق کریں گے، آپ کو ان آیات سے نور نکل کے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوگا۔ اپنی زندگی کو قرآن مجید کے اس نصب العین پہ لاؤ اور اپنی زندگی کو دیکھو روشنیاں کتنی ان آیات سے ملتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس شوق سے، جس محبت سے آپ لوگ تشریف لائے اور دیر سے بیٹھے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا نور آپ سب کے سینوں میں اتار دے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ آپ اپنے سالکین کی تربیت کن خطوط پہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا طریقہ نقش بندیہ ہے، اور طریقہ نقش بندیہ کے مشائخ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ذکر و فکر کا، اس کے مطابق اپنے ملنے والوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں کتاب الرقاق کو اور سورہ مومنون کی ان آیات کو خاص طور پہ مد نظر رکھتا ہوں، اور ان کے مطابق اور اس ترتیب کے ساتھ اگر ان کی تربیت کی جائے تو باطن کی ستھرائی اور تزکیہ قلب کے لیے یہ ایک مؤثر فارمولہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتایا ہے، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی سلسلے سے تعلق نہیں بھی ہے، اس ترتیب کے ساتھ اپنے اندر ان چیزوں کو اتاریں، پھر دیکھنا کہ من کتنا روشن ہوتا ہے، اور مومنین کی یہ صفات اتر کے کامل مومن کا حظ اور لطف آپ کو کیسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں دے،
جن دوستوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے جدوجہد کی، محنت کی، دعوتی عمل میں جٹے رہے، لوگوں کو بلایا، تشریف لائے، سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادارۃ المصطفیٰ کے زیر اہتمام دروس قرآن کا یہاں سلسلہ مجھے بتایا گیا ماہانہ طور پہ جاری ہے، جس میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ گجرات کے مبلغ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب ہر سال ہر ماہ ہر ماہ کے پہلے جمعہ کو شام کے بعد یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اسی شوق و وجدان کے ساتھ تشریف لائیے گا۔ یہ میرے دوست کا بہت دیرینہ تقاضا تھا کہ آپ ایک بار آئیں، تو میری حاضری ہو گئی۔ اللہ قبول کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا، پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا، ہر خیر ہر بلائی ہم سب کے قلوب میں اتار دینا، محبوب کریم کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دینا، نفس و شیطان کے شر سے، مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ قبلہ استادی مکرم کے اہل گجرات کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک کے اندر آپ 5 دن فجر کے بعد ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس سال انشاءاللہ تعالی 13، 14، 15، 16 ماہ رمضان کو 4 روزہ فہم دین کورس کندفشاں میرج ہال میں بعد نماز فجر ہوگا۔ قبلہ استادی مکرم تشریف لائیں گے، آپ دوست احباب وہاں بھی تشریف لے جائیے گا، قبلہ سب کا خطاب سماعت فرمائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی بھائی ظہیر صاحب اور دیگر ان کے ساتھی یہاں گاڑی کا اہتمام کریں گے۔ جو صاحب یہاں سے جانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ فرمائیں۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے قبلہ حضرت صاحب کی بیعت ہونا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، اور جو بیعت ہونے والے ساتھی ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب سے بیعت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ جو ساتھی خواہشمند ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں اور حضرت صاحب کے دست سے بیعت ہو جائیں۔